دادی جان نے بھی نایاب کو بہت سمجھایا۔ انہوں نے کہا، نایاب میری بات سنو، میں تمہیں یہی کہوں گی کہ جو زاویار کہتا ہے تم اس کی بات مان لیا کرو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، بے شک وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے تو وہ تمہارا شوہر، میرا چاہ کر بھی اس سے زیادہ حق نہیں ہو سکتا تم پر، تو بہتر یہ ہے کہ تم زیادہ اپنے شوہر کی بات مانا کرو۔ لیکن نایاب دادی جان سے کہتی ہیں کہ دادی جان آپ تو جانتی ہیں میں نے یہ ایگزامس دینے کا فیصلہ کیوں لیا ہے، میں صرف زاویار کے لیے ہی پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جا سکوں تو ان کو انسلٹ فیل نہ ہو، میں یہ سب کچھ ان کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ تو میری بات کو سمجھیں، اگر آپ ہی ایسا کریں گی تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن نایاب دادی جان سے کہتی ہیں کہ دادی جان آپ تو جانتی ہیں میں نے یہ ایگزامس دینے کا فیصلہ کیوں لیا ہے، میں صرف زاویار کے لیے ہی پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جا سکوں تو ان کو انسلٹ فیل نہ ہو، میں یہ سب کچھ ان کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ تو میری بات کو سمجھیں، اگر آپ ہی ایسا کریں گی تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن نایاب دادی جان سے کہتی ہیں کہ دادی جان آپ تو جانتی ہیں میں نے یہ ایگزامس دینے کا فیصلہ کیوں لیا ہے، میں صرف زاویار کے لیے ہی پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جا سکوں۔ دادی جان کہتی ہیں میں تمہاری بات بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن تم زاویار کی بات کو بھی سمجھو، وہ بھی تو کچھ غلط بات نہیں کہہ رہا، وہ تمہارے اور تمہارے آنے والے بچے کے لیے ہی تو اتنا فکر مند ہے، اسی کی وجہ سے تو اس نے نرس رکھی ہے جو کہ تمہارا خیال رکھے۔ دادی جان کہتی ہیں میں تمہاری بات بہت زاویار غصے کا تیز تو ضرور ہے لیکن وہ تم سے پیار بھی بہت کرتا ہے، لیکن اس دفعہ نایاب ایک ضد پکڑ چکی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایگزامس دوں گی تو دوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ باز تو نہیں آتی اور وہ چل پڑتی ہیں ایگزامس دینے، تو وہاں پہ بیچاری اپنی طبیعت خراب کر بیٹھتی ہے، جیسا کہ وہ گھر سے کچھ تو کھا کر گئی ہی نہیں تھی، تو ایسا تو ضرور ہونا تھا۔ زاویار غصے کا تیز تو ضرور ہے لیکن وہ تم سے پیار بھی بہت کرتا ہے، لیکن اس دفعہ نایاب ایک ضد پکڑ چکی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایگزامس دوں گی تو دوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ باز تو نہیں آتی اور وہ چل پڑتی ہیں ایگزامس دینے، تو وہاں پہ بیچاری اپنی طبیعت بیچاری نایاب ایک دفعہ پھر سے پھنس چکی ہے، وہ ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ میں سب کچھ اچھے سے کروں لیکن بیچاری سے ہو ہی نہیں پاتا، تو جب بیچاری کی طبیعت ہو گئی خراب تو وہ وہاں پر بے ہوش ہو کے گر چکی ہے، تو وہیں یہ پرنسپل اب کال کریں گی زاویار کو اور ساری بات بیان کر دیں گی، وہ کہیں گی کہ آپ کی وائف کی کافی طبیعت خراب ہو چکی ہے تو وہ یہاں گر چکی ہیں، تو آپ آ کر ان کو لے جائیں۔ زاویار تو بہت غصے میں ہے اور بیچارے بہت پریشان بھی ہیں، بیچاری نایاب ایک دفعہ پھر سے پھنس چکی ہے، وہ ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ میں سب کچھ اچھے سے کروں، تو جو ہی پہنچتے ہیں زاویار وہاں پر تو وہاں پر میڈیا والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، جی تو سارے سوال جواب کرنے کے لیے زاویار جی کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بیچارے بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کچھ بھی بات کر۔ وہیں دوسری طرف جنید جو کہ اپنی بھابھی کی بہت حمایت کرتے ہیں، وہ اپنے فادر سے بات کرتے ہیں اور لیکن ان کے فادر ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں، جی تو اس کے ڈیڈ اس کو کہیں گے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، تمہارا ہی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا، تم نے تو ہمیشہ ہماری ناک ہی کٹوائی ہے، اور اب تم اس بھابھی کی حمایت کر رہے ہو جو کہ بہت کم ذہن لڑکی ہے، جس کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، جس کو تو نہ گھر چلانا آتا ہے نہ ہی شوہر کو سنبھالنا آتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی بہت غصے میں ہے، بہت ناراض ہے تانیہ سے، اور اس کے کہے گا تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، تم اس معاملے سے دور رہو، جیسے کہ تانیہ اور نگار کو موقع مل چکا ہے اس لڑائی کو مزید بڑھانے کا، جی تو وہ پوری کوشش کریں گی کہ کسی طرح سے نایاب کو یہاں سے نکلوا دیں۔ جی تو آنے والی ایپیسوڈز کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، تو دیکھ دل نادان سیریل۔ دادی جان نے بھی نایاب کو بہت سمجھایا، انہوں نے کہا نایاب میری بات سنو، میں تمہیں یہی کہوں گی کہ جو زاویار کہتا ہے تم اس کی بات مان لیا کرو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، بے شک وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے تو وہ تمہارا شوہر، میرا چاہ کر بھی اس سے زیادہ حق نہیں ہو سکتا تم پر،
تو بہتر یہی ہے کہ تم زیادہ اپنے شوہر کی بات مانا کرو۔ لیکن نایاب دادی جان سے کہتی ہیں کہ دادی جان آپ تو جانتی ہیں میں نے یہ ایگزامس دینے کا فیصلہ کیوں لیا ہے۔ میں صرف زاویار کے لیے ہی پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جا سکوں تو ان کو انسلٹ فیل نہ ہو۔ میں یہ سب کچھ ان کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ تو میری بات کو سمجھیں۔ اگر آپ ہی ایسا کریں گی تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن نایاب دادی جان سے کہتی ہیں کہ دادی جان آپ تو جانتی ہیں میں نے یہ ایگزامس دینے کا فیصلہ کیوں لیا ہے۔ میں صرف زاویار کے لیے ہی پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جا سکوں تو ان کو انسلٹ فیل نہ ہو۔ میں یہ سب کچھ ان کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ تو میری بات کو سمجھیں۔ اگر آپ ہی ایسا کریں گی تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن نایاب دادی جان سے کہتی ہیں کہ دادی جان آپ تو جانتی ہیں میں نے یہ ایگزامس دینے کا فیصلہ کیوں لیا ہے۔ میں صرف زاویار کے لیے ہی پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جا سکوں۔ دادی جان کہتی ہیں میں تمہاری بات بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن تم زاویار کی بات کو بھی سمجھو، وہ بھی تو کچھ غلط بات نہیں کہہ رہا۔ وہ تمہارے اور تمہارے آنے والے بچے کے لیے ہی تو اتنا فکر مند ہے، اسی کی وجہ سے تو اس نے نرس رکھی ہے جو کہ تمہارا خیال رکھے۔ دادی جان کہتی ہیں میں تمہاری بات بہت زاویار غصے کا تیز تو ضرور ہے، لیکن وہ تم سے پیار بھی بہت کرتا ہے۔ لیکن اس دفعہ نایاب ایک ضد پکڑ چکی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایگزامس دوں گی تو دوں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ باز تو نہیں آتی اور وہ چل پڑتی ہیں ایگزامس دینے، تو وہاں پہ بیچاری اپنی طبیعت خراب کر بیٹھتی ہے، جیسا کہ وہ گھر سے کچھ تو کھا کر گئی ہی نہیں تھی، تو ایسا تو ضرور ہونا تھا۔ زاویار غصے کا تیز تو ضرور ہے، لیکن وہ تم سے پیار بھی بہت کرتا ہے۔ لیکن اس دفعہ نایاب ایک ضد پکڑ چکی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایگزامس دوں گی تو دوں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ باز تو نہیں آتی اور وہ چل پڑتی ہیں ایگزامس دینے، تو وہاں پہ بیچاری اپنی طبیعت بیچاری نایاب ایک دفعہ پھر سے پھنس چکی ہے۔ وہ ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ میں سب کچھ اچھے سے کروں، لیکن بیچاری سے ہو ہی نہیں پاتا۔ تو جب بیچاری کی طبیعت ہو گئی خراب تو وہ وہاں پر بے ہوش ہو کے گر چکی ہے۔ تو وہیں یہ پرنسپل اب کال کریں گی زاویار کو اور ساری بات بیان کر دیں گی۔ وہ کہیں گی کہ آپ کی وائف کی کافی طبیعت خراب ہو چکی ہے، تو وہ یہاں گر چکی ہیں، تو آپ آ کر ان کو لے جائیں۔ زاویار تو بہت غصے میں ہے اور بیچارے بہت پریشان بھی ہیں۔ بیچاری نایاب ایک دفعہ پھر سے پھنس چکی ہے۔ وہ ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ میں سب کچھ اچھے سے کروں، تو جو ہی پہنچتا ہے زاویار وہاں پر، تو وہاں پر میڈیا والوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ جی تو سارے سوال جواب کرنے کے لیے زاویار جی کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بیچارے بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کچھ بھی بات کر۔ وہیں دوسری طرف جنید جو کہ اپنی بھابھی کی بہت حمایت کرتے ہیں، وہ اپنے فادر سے بات کرتے ہیں اور لیکن ان کے فادر ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ جی تو اس کے ڈیڈ اس کو کہیں گے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، تمہارا ہی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا، تم نے تو ہمیشہ ہماری ناک ہی کٹوائی ہے، اور اب تم اس بھابھی کی حمایت کر رہے ہو جو کہ بہت کم ذہن لڑکی ہے، جس کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، جس کو تو نہ گھر چلانا آتا ہے نہ ہی شوہر کو سنبھالنا آتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی بہت غصے میں ہے، بہت ناراض ہے تانیہ سے، اور اس کے کہے گا تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، تم اس معاملے سے دور رہو۔ جیسے کہ تانیہ اور نگار کو موقع مل چکا ہے اس لڑائی کو مزید بڑھانے کا، جی تو وہ پوری کوشش کریں گی کہ کسی طرح سے نایاب کو یہاں سے نکلوا دیں۔ جی تو آنے والی ایپیسوڈز کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، تو دیکھ دل نادان سیریل۔